حجرات آیت نمبر 15 غور سے سنو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ مومن تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے. اور سے سنا، مومن کون؟ اللہ جواب دے رہے اس آیت سے، جو اللہ پر ایمان لائے اور کیا ہے، رسول پر ایمان لائے اور شک نہ کرے، شک نہ کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی سچے راست گو ہے. ایمان والا کون؟ اگر میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں، اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ڈیفینیشن بتا دیا کون ہے مومن. یاد رکھ لینا، خالی انگوٹی چومنے سے مومن نہیں بنتا کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جھنڈے لٹکا لینے سے مومن نہیں بنتا، کوئی ہرے کپڑے پہن لینے سے مومن نہیں بنتا، کوئی خالی داڑھی ٹوپی لگا لینے سے مومن نہیں بنتا، کوئی صرف برقع پہن کے جانے سے مومنہ نہیں بنتی. مومن کون؟ اللہ اس آیت میں واضح کر دیا. یاد رکھو، ابھی پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان. کیسا ایمان؟ وہ ایمان جس میں شک نہ ہو. بولیے کیا نہیں ہے نا؟ شک نہ ہو، شک نہ ہو. کیسے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، میرے رب کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، شک نہیں. میرے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرا رب جو حکم دیا قرآن میں وہ بے فائدہ نہیں دیا. اس پہ عمل نہیں کرنے سے جہنم میں جاتے تو جہنم پر شک نہیں، جنت پر شک نہیں، آخرت کے دن پر شک نہیں، خبر کے عذاب پر شک نہیں، نہ فرشتوں پہ شک، نہ اللہ کی کتابوں پہ شک، نہ رسولوں پر شک. اللہ کا کوئی بھی حکم ہے مانوں گا دل کے گہرائیوں سے بغیر کسی شک کے. چاہے سائنس کچھ کہے، چاہے ڈاکٹر کچھ کہیں، چاہے ہمارے معاشرے والے بڑے کچھ کہیں، کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا. اب اللہ رسول کی کسی بات پر میرا شک نہیں ہو سکتا، کسی بات پر شک نہیں. یہ ہے ایمان. اس کو بولے اللہ تعالیٰ یہ ہے مومن. اللہ کے نظر میں مومن تو وہ ہے جو شک نہ کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے؟ اپنی مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے. یہ ہے اصل میں مومن. یہ جہاد کا لفظ جو ہے نا، اصل میں بڑا گہرا ہے. اس کو سمجھنا یہ الگ ٹاپک ہے، اور مرد حضرات اگر اور زیادہ ہوتے تو اس کو سمجھانا اور بھی زیادہ آسان رہتا. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا کوئی حکم، قرآن کا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ یوں ہی بیکار میں نہیں اتارا. ایک ایک لفظ کے ایک ایک معنی اور اہمیت ہے اس کی. اللہ ایمان والے یہی ہے بول رہا ہے، یہی ہے ایمان، یہی ہے ایمان والے. اب مرد ہے عورت ہے ڈیفینیشن الگ الگ نہیں بولے اللہ. یہی ہے ایمان، یہی ہے اصل میں مومن. کون؟ ایک تو شک نہیں کرنے والے، دوسرے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. کا مطلب کیا ہے؟ کیسے کریں گے جہاد؟ جہاد بولے تو وہ بم بن لے کے چلے جانا، لوگوں کو مار دینا، شوٹ کر دینا، یہ ہے جہاد نہیں. جو آج میڈیا دکھاتا وہ بھی جہاد نہیں، اور جو آج مسلمان حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی جہاد نہیں ہوتا وہ جہاد. جو معصوم لوگوں کو، کسی کو بھی، کافروں کو یا کسی کو بھی مار دینا، مرڈر کر دینا، بم ڈال دینا، یہ جہاد نہیں. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرسری طور پر چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. اصل میں جہاد کہتے ہیں کہ کوشش کرنا،
جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا اسٹرگل کرنا، یہ ہے جہاد کا مطلب، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہے جو جہاد کرنے والا، ایک تو شک نہیں کرنا، دوسرا اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والا۔ تو اب ہم کیسے جہاد کرنا بھائی؟ جہاد کے طریقے ہیں، اس کے بھی لیول سے۔ پہلا، اپنے نفس کے خلاف جہاد، کوشش کرنا ہے نا، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا۔ پہلا مرحلہ آتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ سچے مومن بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہو، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر مرد کو کرنا ہے، ہر عورت کو کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، اگر اللہ کی نظر میں سچے مومن بننا چاہتے ہیں۔ نفس کے خلاف جہاد کا مطلب کیا ہے؟ نفس بولتا فجر کے وقت سو جا سو جا سو جا، ابھی تو سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے کہاں وضو بناتے، کہاں نماز پڑھتے، سو جاؤ۔ نفس بولتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نہیں، اب میرے کو کوشش کرنا ہے۔ جہاد مطلب کوشش، نہیں نہیں نہیں، میں میرے رب پر ایمان لایا، میں کلمہ پڑھا، میں اقرار کرا، میں دل کے گہرائیوں سے اقرار کرا، اس کو رب مان لیا، اس کے حکم کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا کرنے کے لیے میرا نفس بھی بولتا، ارے کیسا جا رہے جی، کتنا اچھا دکھ رہا لوگ، ہاں کتنا اچھا ناچ رہے کود رہے، انٹرٹینمنٹ ہے ان کے زندگیوں میں، کیسے میک اپس ہے، کیسے فیشن پرستی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، کیسے بال بنا رہے، کیسے کیا ہے، شراب پی رہے، کیسے ناچ رہے ڈی جے کے سامنے۔ ارے یہ ہے زندگی گزار، زمانے کے ساتھ بدلنا نا۔ نفس بول رہا ہے یہ پوری باتیں، لیکن سچے مومن بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، بولنا نہیں میں اللہ کا بندہ، میں مومن بننا چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں، مجھے یہ عارضی دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے، میرا ٹارگٹ جنت ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، میں رب کا سچا بندہ، رب کی نظر میں سچا مومن بننا چاہتا ہوں۔ تو اب اس نفس کے خلاف جہاد، اس نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ جہاد کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد۔ نفس بولتا نماز مت پڑھو، نفس بولتا روزہ مت رکھو، نفس بولتا دینی مجلسوں میں مت جاؤ، نفس بولتا یہ کرو وہ کرو، اس کے خلاف جہاد کرتے رہنا، پہلی چیز۔ اور اسی طرح شیاطین، جنات، یہ بھی ابھرتے رہتے، شیطان کھینچتا نا ہمیشہ برائیوں کی طرف، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان نما کچھ لوگ ہوتے، سہیلی کی شکل میں آتا، انہیں ڈائریکٹ شیطان اپنی شکل میں کبھی نہیں آتا کسی کے سامنے، کبھی جن اصلی شکل میں کسی کے سامنے نہیں آتا، ارے چلو جی کہاں جاتے ہیں، ہاں اجتماع میں کہاں جا رہے، چلو ادھر آؤ، نہیں بولتا، وہ کسی سہیلی کی شکل میں آتا، کسی رشتہ دار کی شکل میں آتا، کسی دوست کی شکل میں آتا، کیا رے میاں اچھا فلم آیا کہ تیرے دیکھیں گے، چل بولتا انہیں، اچھا فنکشن چل رہا، پورے لوگان چلے جا رہے، پورے رشتہ دار چلے جا رہے، تمہیں ایک ہی کیا ہے جی، نئے نئے جا کے کچھ تو بھی نئی باتیں سیکھ کے آ گئے، تو اب تم کیا بڑے یہ بن گئے کیا، سب کے ساتھ چلنا پڑتا، نہیں تو کل کے دن تمہارے بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، تمہارے فنکشنوں میں کون آئیں گا، تمہارا سپورٹ کون کریں گا، تمہاری مدد کون کریں گا، ایسا ہوگے تو اکیلے ہو جاتے تم، کتنے باتاں بولتا نہیں شیطان، یہ انسانی شکل میں آنے والا شیطان آ کے یہ بولتا، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں مرنے کے بعد میرا کوئی رشتہ دار، میرا دوست، میری سہیلی میرے ساتھ آنے والے نہیں۔ نفس کے خلاف جہاد۔